السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ کئی ہفتوں سے بڑے گناہوں کی پہچان کا سلسلہ آپ لوگوں کی خدمت میں شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچا سکیں۔ جیسے بدعات کی معرفت اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدعات سے بچائے، ایسے ہی گناہوں کی پہچان اور اس کی علامتیں آپ کے سامنے شروع کی گئی ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے دوا بھی دیتا ہے، کچھ علاج بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے کہ فلاں چیزیں مت کھائیے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے فی الحال۔ تو اس کے بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ان چیزوں سے دوری اختیار کریں۔ وہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ آج علامت نمبر 9، اس سے پہلے 8 علامتیں آپ کے سامنے بڑے گناہوں کی بیان ہو چکی ہیں۔ آج 9ویں علامت ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ علامت یہ ہے کہ جس گناہ کے کرنے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہو قرآن و سنت کے اندر کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا یہ کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، یا یہ کہ اللہ نے جہنم اس پر واجب کر دی ہے، اس طرح کے الفاظ اگر کتاب و سنت کے اندر آئے ہیں کسی بھی گناہ کے کرنے والے کے بارے میں، تو یہ جان لیں کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ آئیے کچھ ایسے گناہوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن گناہوں کے کرنے والے کے بارے میں یہ وعید یا اس طرح کے الفاظ ادا کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قطع رحمی کرنے والا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی جو رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس کے لیے بعد میں، اور اس کی سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا، کیونکہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے۔ لیکن یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، یعنی وضاحت آ گئی اس حدیث کے اندر کہ قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا گناہ کیا؟ کثرت سے شراب پینے والا۔ شراب پینا بڑا گناہ ہے، اور باقاعدہ شراب پینے کی حد شریعت کے اندر رکھی گئی ہے، بڑا جرم ہے یہ۔ لیکن کثرت سے شراب پینا اس سے بڑا جرم ہے۔ ایسے ہی نمبر 3، جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو کو سچ ماننے والا کہ جادو سچ ہے یا جادو برحق ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 ایسے لوگ ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، مدمن خمر، شراب پینے والا، کثرت سے پینے والا، وقاطع رحم، اور قطع رحمی کرنے والا، اس کا ذکر پہلے گزر چکا، وہ مصدق بالسحر، یعنی جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو کو سچ جاننے والا۔ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے یہ، اور اس کی سزا ہے باقاعدہ کہ جادوگر کی کہ حاکم وقت اسے قتل کر دے گا ثابت ہونے کے بعد۔ لیکن یہ حاکم وقت کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو کو حق ماننے والا، جبکہ جادو کا حق یہ ہے کہ ہم اس کا انکار کریں، اس کو جھٹلائیں، اور وہ بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جادو کی تصدیق کرتا ہے کہ جادو برحق ہے، اور جادوگر جیسا بتاتا ہے وہ اسی واقع ہوتا ہے، یا جادوگروں کے پاس انسان جاتا ہے اور جو کچھ بتاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اس نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے،
تو یہ کیا ہے، ایسا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی، ابن حبان کی، حاکم کی روایت ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے اس کو جو ہے یعنی قرار کیا کہ ہاں وہ صحیح ہے، اور شعیب ارناؤت نے حسن لغیر ہی اس کو قرار دیا۔ نمبر 4 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 5 احسان جتلانے والا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کی بات نہ مانے، وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق ہے۔ اگر ماں باپ کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، البتہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے گا اور ان کی خدمت کی جائے گی۔ دنیاوی طور پر انسان ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، لیکن چونکہ ان کی بات کتاب و سنت یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے، اس لیے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی ماں باپ کسی کو شرک کرنے کا حکم دے، ماں باپ کسی کو بدعت کرنے کا حکم دے، یا اس طریقے سے کوئی کسی کی اولاد نیک کام کرتی ہے، ماں باپ اس کو روکیں، نمازوں کا پابند ہے، داڑھی رکھنا چاہتا ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، ماں باپ اس کو داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہیں، یا نمازوں کی پابندی سے منع کرتے ہیں، یا اس طریقے سے اور دین کے کسی کام پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، تو اسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مخلوق کی اطاعت کب کی جائے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تب عمل کیا جائے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ان کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا۔ نمبر 5 احسان جتلانے والا۔ آپ نے کسی پر یا ہم نے احسان کیا، پھر ہم نے احسان جتلا دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ احسان جتلانے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے، تکلیف اور اذیت دے کر کے اپنی صدقات کو باطل نہ کرو۔ تو احسان جتلانا یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، والمدمن الخمر، اور کثرت سے شراب پینے والا، والمنان بما اعطى، اور جو کچھ کسی نے دیا ہے اس پر احسان جتلانے والا۔ یہ نسائی اور مسند احمد کی روایت ہے، ابن حبان کی روایت ہے، اور امام البانی نے فرمایا کہ اس کی سند جید ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور احسان جتلانا یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 6 بغیرت، دیوس جسے کہا گیا حدیث کے اندر۔ دیوس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی زنا کرے، اسے معلوم ہو سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی غیرت نہ جاگے، اسے اپنی زوجیت کے اندر باقی رکھے، یا اس طریقے اس کو اس سے منع نہ کرے، اس قدر بزدل ہو، بے غیرت ہو، یا اس کے گھر کے اندر اس طرح کی غلط چیزیں ہوتی ہوں، زناکاری وغیرہ، اور اس پر خاموشی اختیار کرے، تو اس کو دیوس کہا گیا۔ نمبر 7 مرد نما عورت، یعنی ایسی عورت جو مردوں کا حلیہ، مردوں کی شکل و صورت اختیار کرے، ایسی عورت بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، والدیوث، دیوث یعنی بے غیرت، والرجلہ، اور مرد نما عورت، یعنی ایسی عورت جو اپنے آپ کو مرد ثابت کرے، مردوں کی شکل و صورت اپنائے، مردوں کی شباہت اپنائے، مردوں کی شکل اپنائے، اور مردوں کا لباس پہنے، مردوں کی طریقے سے اپنا بال رکھے یا اپنی شکل و صورت رکھے، تو ایسی عورت بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ یہ سب بڑے بڑے جرم ہیں۔ نمبر 8 چغل خوری کرنے والا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات، قطات یعنی چغل خوری کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چغل خوری غیبت سے بڑا جرم ہے۔ چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ 2 لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد، عداوت اور نفرت اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یا الزام تراشی کرنا، ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، اسے چغل خوری کہا جاتا ہے۔
غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کر دینا، اور اس کا مقصد دونوں کے درمیان فتنہ اور فساد اور نفرت پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے، لیکن چغلخوری کرنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان نفرت ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، دونوں کے درمیان جو محبت ہے، الفت ہے، پیار ہے، وہ ختم ہو جائے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، چاہے دو قوموں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، چاہے دو خاندانوں کے درمیان، یا میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، جیسا بھی ہو، یہ سب کے سب چغلخوری کرنا بڑا جرم ہے، حرام ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آپ جا رہے تھے، دو قبروں سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے کہا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن کسی بڑے مسئلے کی بنا پر نہیں کہ جس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہوتا۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک دوسرا چغلخوری کیا کرتا تھا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ چغلخوری کرنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ چغلخوری کرنے والے کے بارے میں ہمارے نبی کی وعید ہے، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 9، جھوٹی قسم کھا کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والا۔ جھوٹ بول جائے کہ مال میرا ہے، یا کسی سے قرض لیا، جھوٹی قسم کھا لیا کہ میں نے مال تم سے میں نے قرض نہیں لیا، اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، اس لیے وہ جھوٹ بول گیا، قسم کھا لیا جھوٹی، اور کہا میں جو قسم کھاتا ہوں کہ میں نے آپ سے قرض نہیں لیا ہے۔ تو جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال ہڑپ کرنے والا، اس کے لیے بھی ہمارے نبی کی حدیث ہے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا۔ تو یہ کہنا کہ جنت حرام کر دی گئی ہے، یہ بھی بڑا جرم ہوتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بایمینہ، جس نے اپنی قسم سے کسی مسلمان کا حق کھا لے، فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت حرام کر دی ہے۔ میں نے بتایا کہ جس گناہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی، یا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا، یہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگرچہ وہ بہت معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے کہا وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَرَاقٍ، پیلو کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، پیلو کا مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر آدمی جھوٹ بول کر کے کسی کا مال لیتا ہے، چاہے بڑی رقم ہو یا چھوٹی رقم ہو، زیادہ بڑا مال ہو یا چھوٹا مال ہو، بڑی دکان ہو چھوٹی دکان ہو، بڑا پلاٹ ہو چھوٹا پلاٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، معمولی چیز اگر ہو، کپڑا ہو، چشمہ ہو، موبائل ہو، ٹوپی ہو، معمولی چیز اگر انسان قسم کھا کر کے کسی کا لے لیتا ہے، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دیا۔ اور یہاں جو مسلم کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلم کا مال لینا ہمارے لیے جائز ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے نہیں، اس کا بھی حرام ہے لینا، چونکہ یہ مخرج الغالب کہا جاتا ہے کہ عام طور پر مسلمان کا معاملہ مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ نے ایک عمومی بات کہی ہے، ورنہ کسی کے ساتھ بھی انسان یہ کرے گا تو حرام ہوگا۔ گناہ کسی کے ساتھ بھی کیا جائے وہ گناہ ہوتا ہے۔ زنا حرام ہے، چاہے مسلمان لڑکی کے ساتھ ہو یا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ ہو۔ سود لینا دینا حرام ہے، چاہے لینے دینے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے گناہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا مال لینا ہڑپنا ہمارے لیے جائز ہے، حرام ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اور بڑا جرم ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کی اشاعت کے لیے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے چیز یہ، اور وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں برا تصور کرتے ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، یا مسلمانوں کے تعلق سے ان کے درمیان اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ مسلمان ایسی ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان بدنام ہوتے ہیں، لہذا سب کے ساتھ انسان کو اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، سب کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کا مال حرام نہیں کرنا ہے، لیکن جو غیر مسلم بھائی ہمارے ان کے ساتھ اور انسان کو اچھے سلوک سے پیش آنا، اور اس طریقے سے عدل کے ساتھ کام کرنا، اور ان کے کسی مال کو نہ لینا، ان پر ظلم نہ کرنا، اور ہم پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم پر اور زیادہ واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کسی کے ساتھ برا کرنے سے، غیر مسلم کے ساتھ برا کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، جبکہ اسلام سچا دین ہے، سچا دھرم ہے، اللہ کا دین ہے، جو اللہ پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور اس دین کی سچائی میں ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس دین کی اشاعت میں ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ گناہ ہیں جن کے کرنے والے کے بارے میں
حدیث کے اندر کہا گیا کہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. لیکن جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے، شرک نہیں کیا اور توحید پر اس کی وفات ہوئی لیکن یہ گناہ بھی اس کے ساتھ پائے جاتے تھے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور لے کر کے آئے گا. اگر اسے سزا ملے گی جہنم میں تو اتنی سزا پانے کے بعد جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوگا وہ پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر ضرور لے کر کے آئے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. یہ اس کا مطلب نہیں ہے جنت میں نہ داخل ہونے کا. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قطع رحمی کرنے کو یہ سمجھتا ہے کہ جائز ہے، شراب کو جائز سمجھ کر کے پیتا ہے کہ حلال ہے ہمارے لیے، یا زنا کو اپنے لیے حلال سمجھ کر کرتا ہے، جادو کو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے حلال ہے، یعنی صرف عمل نہیں بلکہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ جادو ہمارے لیے حلال ہے، یا اس طریقے سے جو گناہ بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنے لیے حلال کہتا ہے کہ سب ہمارے لیے حلال ہے، کچھ حرام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کیونکہ اس نے کفر کیا. جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو اس نے اپنے اوپر حلال کر لیا، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کیونکہ یہ کفر ہے اور بڑا کفر ہی ہے، اور بڑا کفر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. لیکن اگر صرف عملی کفر ہے اور اعتقادی کفر نہیں ہے، عقیدے سے اس کو حلال نہیں مانتا، اس کو مانتا ہے کہ حرام ہے لیکن صرف عمل اس کے ہاں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر لے کر آئے گا. اگر اسے ان گناہوں کی سزا ملے گی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا. تو یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو کہا گیا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کا کیا مطلب ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ اول طور پر جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، یا تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جو گناہ ہے ان گناہ کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا بعد میں. یا تو یہ معنی لیا جائے کہ اگر وہ ان گناہوں کو حلال کرتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، حلال ہمارے لیے، کچھ گناہ نہیں ہے، سب حلال ہے، تو ایسی صورت میں ایک بڑے کفر کا ارتکاب کرے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو یہ معنی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ معنی نہ جاننے کی وجہ سے خوارج گمراہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو بڑا گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. کوئی بھی بڑا گناہ ہو، شرک کے علاوہ بھی جو بڑے گناہ ہیں اس کے کرنے والے ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. یہ کون کہتا ہے؟ خوارج کہتے ہیں. حالانکہ خوارج کا قول سراسر باطل ہے، صالحین کے منہج اور ان کے عقیدے اور قول کے سراسر خلاف. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان تمام گناہوں سے بچائے. آمین رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.